वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द डेविल चर्च इन पाकिस्तान। चर्च ऑफ सेटन जो कोलंबिया में ओपन हुआ, उस वीडियो को बनाने के बाद मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए। काफ़ी लोगों को मैं बाय पर्सन जानता था, उनसे मैं मिला तो उन्होंने भी इस वीडियो के बारे में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम आपने किया है और इस न्यूज़ को हम तक पहुंचाया है। और इसी तरह इस न्यूज़ को सुनने के बाद कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ फेसबुक से, कुछ को मैं बाय पर्सन जानता था, इस तरह लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि जी चर्च ऑफ जो सेटन है या शैतान का या लूसीफर का जो चर्च है वो पाकिस्तान में भी ओपन हुए हुए। तो ये सुन के मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली थी। लेकिन उन लोगों से जिनको मैं जानता हूँ, जब ये न्यूज़ मुझे मिली तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गया कि मेरे अपने ज़राए के मुताबिक मुझे क्या पता चलता है कि ऐसे कोई चर्चेस पाकिस्तान के अंदर खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा था तो फेसबुक पर ही एक दोस्त हैं, वो इसी तरह वी आर वॉचर्स के पेज पर वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं। उन्होंने एक आर्टिकल मुझे सेंड किया जो कि 2014 का आर्टिकल था और उस कोई उम्मत नाम से कोई न्यूज़पेपर था, उसमें ये चीज़ लिखी गई थी कि 3000 से ज़्यादा जो शैतान के पुजारी हैं वो पाकिस्तान के अंदर चर्च ऑफ सेटन उन्होंने बनाया हुआ है और वो उसमें प्रस्तिश करते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने से पता चलता है कि मिस्टर कोई खान था। मिस्टर खान ने जो है वो कराची में थे, उन्होंने वहाँ पे कोई मेवा जात का वो बिज़नेस करते थे। ये सारा आर्टिकल मैंने पढ़ा है। तो उस आर्टिकल को पढ़ने से मुझे ये तो नहीं पता चला कि वो चर्चेस कहाँ पे हैं, लेकिन मुझे ये फील हुआ है कि ये सब का सब ड्रामा है। क्योंकि आज से 2 साल पहले एक आर्टिकल आया और वो बहुत इंटरनेट के ऊपर मशहूर भी हुआ, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी चला। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि जी चर्च ऑफ सेटन जो है वो कराची डिफेंस फेज़ 5 में कहाँ पे है और क्या ऐसा कोई चर्च है या नहीं है। फिर उसी आर्टिकल के अंदर मिस्टर खान खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है चर्च की रसूमात जो सी हैं वो जिस घर के ऊपर उनको शक है जी फेज़ 5 में, जो कि सबा एवेन्यू के ऊपर है, तो इनके मुताबिक जी वहाँ पर अभी जो सी रसूमात है ना शैतान की, वो नहीं की जा रही, बल्कि वो किसी शहर से बाहर जो है ना किसी फार्म हाउस में की जाती है। तो ये एक, मेरे ख्याल से ये एक अफवाह है। क्योंकि जब आपके पास किसी चीज़ का सबूत ही नहीं है तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ यहाँ पे है। इस तरह तो मैं किसी प्रेसिडेंट के घर के सामने चला जाऊं, नवाज शरीफ के घर के सामने चला जाऊं, तो वो मुझे वहाँ पे तो कोई नहीं टिकने देगा, मुझे मशकूक ही समझा जाएगा। तो वहाँ पे जाके मैं उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दूं तो लोग तो जो वहाँ के गार्ड्स होंगे वो तो मुझे पकड़ लेंगे। वो कहेंगे भाई आप किस चक्कर में यहाँ की तस्वीरें खींच रहे हैं। और मैं जाके मीडिया के ऊपर लिख दूं, मैं लोगों को बताना शुरू कर दूं जी कि ये जो है ना चर्च ऑफ सेटन है। लेकिन जब तक आपके पास किसी बात का सबूत नहीं है तो आप कैसे उसको साबित कर सकते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, 100% है। तो मैंने फिर मज़ीद इसके ऊपर मैंने उस भाई से पूछा जिसने मुझे ये आर्टिकल शेयर किया था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा है, ये 2 साल पुराना है। अगर ये सच होता तो अभी तक कुछ ना कुछ सामने न्यूज़ के ज़रिए, हमारा मीडिया इतना फास्ट है, कुछ ना कुछ सामने आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस भाई ने मुझे तस्वीर सेंड कर दी। उस भाई ने मुझे 2 तस्वीरें सेंड की और उन भाई ने मुझे कहा कि जी ये वो तस्वीर है उस चर्च की। तो जब वो चर्च की तस्वीर जो सी है, मैंने रिसर्च की, दोबारा मैं गूगल के ऊपर जाके मैंने सर्च किया तो पता चला कि बेसिकली कराची के अंदर ये एक क्लॉक टावर है जिसके ऊपर घड़ी लगी हुई है और इसके अंदर सिर्फ टाइम नज़र आता है और इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, अगर इसको नोट किया जाए तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये काफ़ी पुराना एक टावर बना हुआ है, एक मोनूमेंट आप इसको कह सकते हैं, कराची का है। और इससे ये चीज़ पता चलती है कि बेशक जब गोरे यहाँ पे थे तो उनके अंदर मेसनस या फ्री मेसनरी के असरात हमें नज़र आते हैं कि जैसे इसके ऊपर, इस टावर के ऊपर अगर हम देखें तो पिरामिड बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक आंख बनी है और उस आंख के अंदर जो है वो
ایک ٹرائنگل سیدھا اور ایک ٹرائنگل الٹا جس کو اسٹار آف ڈیوڈ بھی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں وہ بنا ہوا ہے. تو اس سے ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر فری میسنز کا ہاتھ ہے، اس کی پولیٹکس میں ہے اور کافی جگہوں پہ ہے. لیکن یہ جو جگہ جو تصویر مجھے سینڈ کی گئی ہے وہ بالکل بھی چرچ آف سیٹن نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ٹاور ہے. اگر آپ اس کی تصویروں کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چرچ کی رسومات جو سی وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے. یہاں پہ تو میرے خیال سے 5 بندے بھی آرام سے جو ہے وہ اپنی کوئی رسومات نہیں کر سکتے شیطانی. تو 3000 کیسے یہاں پہ آ سکتے ہیں؟ چلیں 3000 بھی نہیں، 100 لوگ بھی یہاں پر نہیں آ سکتے. جیسے آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہمیں حبیب بینک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، پیچھے مارکیٹ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور یہاں پر ایک پبلک پلیس ہے یہ. تو اس پبلک پلیس کے اوپر وہ کیسے وہ اپنی رسومات کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ رات کو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ چرچ آف سیٹن نہیں ہے، بلکہ آپ سرچ کیا کریں سچائی کیا ہے اور سچائی کو بتائیں، نہ کہ افواہیں پھیلائیں جس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت یا فضول میں لوگ جا کے چیزیں تباہ کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ چرچ آف سیٹن تھا. تو ہمیں پہلے چیزوں کو پروو کرنا چاہیے، اور اگر ہم پروو نہیں کر سکتے تو پھر اس کو وہیں پر بند کر دیں بات کو، افواہیں مت پھیلائیں. اب دوسرا چرچ لوگ کہتے ہیں جی G7 کے اندر ہے اس آرٹیکل کے مطابق. تو G7 میں جو لوگ رہنے والے ہیں، مجھے ابھی تک وہاں سے کسی نے نہیں بتایا کہ جی یہاں پہ چرچ آف سیٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات میرے دوستوں وہ یہ ہے، اگر ایسا کوئی چرچ کھلا ہوا ہو بھی تو وہ دلیر نہیں ہے، بلکہ وہ چھپ چھپ کے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو کولمبیا کے اندر چرچ اوپن ہوا ہے یا جو امریکہ کے اندر چرچز اوپن ہوئے ہیں شیطان کے، وہ کھل کے جو سے نا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ کھل کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اگر یہاں پہ پاکستان میں ہو بھی رہا ہے تو وہ چھپ چھپا کے کام ہو رہا ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، جو ہمارے لیے بڑی خطرناک ایک بات ہو کہ جی دیکھیں جی ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، میں یہ اب بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹن نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹنز ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ جی چرچ آف سیٹن جو ہیں وہ پشاور کے اندر بھی اوپن ہو چکے ہیں، اور بہت جلد وہاں پر جو ہے نا شیطان کے پجاری اوپنلی یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے وہاں کا بھی مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن میں واچرز آپ کو یہ ایک پروجیکٹ دے رہا ہوں. یہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے اوپر آپ سرچ کریں، جیسے کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور، کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چرچ آف سیٹن ہے، وہاں کی پکچرز لیں. ٹھیک ہے، آپ ریسرچ کریں، آپ پتہ کریں. اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ثبوت مل جاتے ہیں آپ کو تو آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں. تو میں اسی طرح ویڈیو بنا کے میں اس کو دنیا کے سامنے شیئر کروں گا. میں بتاؤں گا کہ ہاں واقعی پاکستان کے اندر چرچ آف سیٹنز ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر اوپنلی جو ہے یہ کام ہو رہے ہیں. اگر آپ کو ایسی کوئی نیوز پتہ ہے، ایسی کوئی ویڈیو، ایسی کوئی پکچر آپ کے پاس ہے جس میں ثابت ہو کہ یہ واقعی چرچ آف سیٹن ہے، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے تو میرے دوستو اس کو آپ افواہ ہی سمجھیں، یہ کوئی پھر حقیقت نہیں ہے. میں اس چیز کو حقیقت مانتا ہوں جس کا ثبوت ہو. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس بات کو میرے خیال سے وہیں پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ شیئر کریں میرے ساتھ، اور اس کی پکچر اگر آپ کو لے سکتے ہیں اس جگہ کی، یا ایسی ایونٹس کچھ ہوتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا. تو میں اس کو ضرور ویڈیو بنا کے دنیا کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ سب کچھ ہونا جو ہے نا یہ اس بات کا ثبوت ہے میرے دوستو کہ ہم واقعی آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بہت جلد آنے والے ہیں. اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس بادشاہت کی کہ جس میں خدا کی بادشاہت ہے. ہمیں خدا کی بادشاہت چاہیے، نہ کہ ہمیں شیطان کی بادشاہت. شیطان جو ہے وہ ٹرک کرنے میں نا انسان کو ٹرک کرنے میں بہت ہوشیار ہے. جیسے اس نے آدم اور ہوا کو اس نے باغ عدن میں اس نے ٹرک کیا. آدم اور ہوا کو خدا نے منع کیا تھا کہ تم نے تمام باغ کے پھلوں میں سے تم کھا سکتے ہو، صرف اس درخت کا جو کہ بیچ میں ہے اس کا تم نے پھل نہیں کھانا. لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے ہوا سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے تجھے منع کیا؟ اس نے صرف سوال ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو
اسی طرح جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریگر کر دیں گے کہ بات کہ جی ہمیں بھی کچھ پتا ہے، اور ان کے پاس اس چیز کا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. تو اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اس کو ہرگز سچ مت مانیں، اس کو کہیں کہ آپ ثبوت دیں اس کا، ٹھیک ہے، پروف کریں. جب وہ شخص اس چیز کو پروف کرنے پہ کامیاب ہو جائے تو تب آپ اس چیز کو مان لیں کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے. تو میرے دوستوں، میں بہت ضروری سمجھتا تھا کہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ جیسے جیسے شیطان کا سسٹم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے افواہیں بھی کافی ساری پھیلتی جا رہی ہیں، اور ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیں افواہوں کا، جھوٹ کا ساتھ ہرگز نہیں دینا، کیونکہ ہم روشنی کے فرزند ہیں، ہم ہلاکت کے اور اندھیرے کے فرزند ہرگز نہیں ہیں. ہمیں لوگوں کو خوف و ہراس میں قید نہیں کرنا، بلکہ ان کو اویئر کرنا ہے کہ کیا آنے والا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے. اب واچرز، آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اس سچائی کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی شخص کو یہ چیز پتا چل جائے جو اگر وہ یہ بلیو بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی چرچ آف سیٹن ہے، وہ یہ اس بلیو سے باہر نکل آئے کہ ابھی تک ایسا کچھ بھی جو چیز ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، اور لوگ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے سچائی پر یقین کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے وسیلہ سے آج ایک انسان کو یہ سچ پتا چل جائے. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اگر آپ کو ایسا کوئی چرچ پتا ہے کہ واقعی چرچ آف سیٹن پاکستان میں ایسے کام کر رہے ہیں تو اس کو کمنٹ میں آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے. تب تک کے لیے خدا حافظ.